عن ابي هريره عن عبد الرحمن بن خباب قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة فقام عثمان فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقام عثمان فقال علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم حض فقام عثمان فقال علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه ما على عثمان ما عمل بعد هذه رواہ الترمذی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ ایک قصہ بیان کر رہے ہیں، جس قصے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا تذکرہ ہے، ان کی سخاوت کا تذکرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے حق میں کئی ساری ضمانتوں کا تذکرہ ہے۔ جیش العسرہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی ترغیب دی، غزوہ تبوک کے لیے، اس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے۔ اتنی تنگی تھی، اتنی اسباب کی کمی تھی کہ صحابہ کے بہت سارے صحابہ کے جوتے ٹوٹ گئے رستے میں، پھر انہوں نے اپنے پاؤں پہ کپڑے لپیٹے، چیتھڑے بھی پھٹ گئے، وہ کپڑے پھٹ گئے، پاؤں میں چھالے بن گئے، اور کچھ صحابہ کے پاؤں کے چھالے بھی پھوٹ گئے، زخمی ہو گئے پاؤں، کئی صحابہ کے پاؤں کے ناخن تک اتر گئے۔ ایسی تنگی تھی، ایسی پریشانی تھی، لیکن اس کے باوجود تبوک گئے، کوئی 1000 کلومیٹر کے لگ بھگ کا سفر ہے، یہ طے کیا، حتیٰ کہ رستے میں ایسا موقع بھی آیا، پانی نہ ہونے کی بنا پر اونٹ ذبح کر کے اس کے اوج میں سے پانی نکال کے پینا پڑا۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، یہ صحابہ ہی کی شان تھی۔ بہرحال اس غزوے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے نبی، میری طرف سے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں، ساز و سامان سمیت، یعنی صرف اونٹ نہیں دوں گا، ان کے اوپر جو ضروری سامان ہے وہ بھی لدا ہوا ہوگا۔ تو ایک اونٹ پہ اندازہ لگائیں کتنا سامان ہوتا ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، سیدنا عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، پھر کہا جی میری طرف سے 200 اونٹ، اسی طرح لدے ہوئے سامان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر ترغیب دی، پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے نبی، میری طرف سے 300 اونٹ ساز و سامان سمیت۔ جب یہ بات ہوئی، حضرت عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں کہ میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر سے اترنے لگے تو ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے، جو عمل بھی کرے، عثمان پہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ گارنٹی ہے، پیشین گوئی ہے۔ گارنٹی کیا ہے؟ کہ عثمان اب گناہ کریں گے ہی۔ اور دوسری بات، دوسری ضمانت گارنٹی یہ ہے کہ عثمان کوئی ایسا عمل کریں گے ہی نہیں کہ ان کے اوپر انگلی اٹھائی جا سکے۔ اب جو تنقید کرتے ہیں نا، یا بڑے اسکالر بن کے کندھے اچکاتے ہوئے کہتے ہیں اختلاف تو ہمیں بھی ہے، احمق لوگ ہیں، جاہل ہیں، ان کو حقیقت حال پتہ نہیں ہے، اپنے اندر جو بغض بھرا ہوا ہے وہ نکالتے ہیں۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ گارنٹی دے رہے ہیں بلکہ یہ پریڈکشن ہے، یہ پیشین گوئی ہے کہ اب عثمان ایسا کوئی کام کریں گے ہی نہیں جس کی وجہ سے ان کے پہ تنقید کی جا سکے، یہ کوئی کام ایسا کریں گے ہی۔ اور پھر اسی موقع پر ایک اور معاملہ بھی پیش آیا، وہ اسے اگلی حدیث میں
حضرت عبدالرحمن بن سمورہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان غنی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی موقع پر 1000 دینار لے کر، فی کمی ہی، اپنی آستین میں یہاں چھپا کے لائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے۔ 1000 دینار کا مطلب 375 تولے سونا، اور آج کل کے حساب سے یہ 16 کروڑ سے زیادہ رقم بنتی ہے، 16 کروڑ سے زیادہ رقم بنتی ہے، یہ دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ان دیناروں کو یوں پھیلانے لگے، سب کو نظر آئے، یوں پھیلاتے جا رہے، اور آپ ارشاد فرماتے جا رہے، فرأیت النبی یقلبها فی حجرہ، اپنی جھولی ہی میں یوں ان کو الٹ پلٹ رہے، اور ارشاد فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، 2 بار یہ بات ارشاد فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے، عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا۔ اس میں بھی پریڈکشن ہے، فضیلت ہے، ضمانت ہے۔ ضمانت یہ دی کہ عثمان ایسا کام کریں گے ہی جو نقصان والا ہو۔ ما ضر عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، جو کام عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا وہ امت کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے یہ پیشین گوئی ہے، یہ پریڈکشن ہے کہ ایسا کام کریں گے ہی نہیں جس کی وجہ سے امت کو نقصان ہو۔ بلکہ آخری بات عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ارشاد فرمایا کہ عثمان کی شہادت کے ساتھ ہی فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ گویا کہ جب تک عثمان ہے فتنوں کا دروازہ بند ہے، عثمان کی وجہ سے فتنوں کا دروازہ بند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی بشارتیں دے رہے، جنہوں نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آج کا اسکالر کہتا ہے جی نہیں عثمان غنی نے تو یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ ایسوں کو اپنے ان اقوال پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور اگر یہ باتیں ان کو جھٹلا سکیں تو جھٹلا کے دکھائیں۔ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں کی غلط باتیں کرتے ہیں، اور کم علم لوگ ان کے پراپوگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت صحابہ کے بارے ہمارے دلوں کو بالکل صاف رکھے، اور ان کے بارے میں ہمیں بھرپور عقیدتیں نصیب فرمائے۔